کچل نہیں دیا جاتا. ہندوستان کے مسلمان چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تیار ہیں آپ سب؟ ایک بار کھڑے ہو کر آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے بزرگوں کو اپنی محبت اور تائید دے کر بتا دیجئے کہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ہماری بہنیں بھی کھڑی ہیں. میں اپنے اکابرین سے کہنا چاہوں گا، دیکھیے حضرت سارا ملک آپ کے لیے کھڑا ہے. الحمدللہ سارا ملک کھڑا ہے، یہ ہندوستان کھڑا ہے. پلوامہ میں جو کچھ ہوا وہ بہت دردناک تھا. ان آتنکوادیوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے اور بھارت کے بارڈر سرکشت رہے اور یہ دیش ہمارا مسکراتا رہے. ہندوستان ایک سپر پاور بنے. یہ تبھی ممکن ہے جب سارے سمودائے کے ساتھ نیائے اور انصاف ہو. آپ کا جی چاہے تو آپ مچھر کو کپڑے پہنا لیجئے، آپ کا جی چاہے تو آپ ہاتھی کو گود میں لے کر ٹہل جائیے، جو کرنا ہے کر لیجئے. مگر ہم بھی صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کی اگلی صبح تک اگر تم ہم سے کہو گے کہ تمہیں وضو کی اجازت ہے اور وضو میں مسواک کی اجازت نہیں ہے تو خدا کی قسم نہ ہم وضو چھوڑیں گے نہ مسواک چھوڑیں گے. ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں اگر وقف کی ایک انچ زمین بھی ہوگی تو خدا کی قسم اس پر ہم کسی لینڈ بروکر کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے اس عظیم الشان کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے باوقار صدر محترم فقیہ العصر اور عالم ربانی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. موجود ہیں سہنشین پہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب، ہمارے آنریبل ممبر آف پارلیمنٹس، ممبر آف لیجسلیٹر اسمبلیز، منسٹر صاحبان، اسٹیج پہ موجود حضرات علماء کرام، عزیزان ملت، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ. یہ سرزمین اولیاء گلبرگہ کے اس عظیم الشان میدان میں لاکھوں کی یہ تعداد امٹتا ہوا سروں کا سیلاب آج یہ بتانے آیا ہے پورے دیش اور دنیا کو کہ آپ 1500 کا نوٹ بدل سکتے ہیں، شریعت کے اصول نہیں بدل سکتے. شریعت کا اصول جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی. آپ کا جی چاہے تو آپ مچھر کو کپڑے پہنا لیجئے، آپ کا جی چاہے تو آپ ہاتھی کو گود میں لے کر ٹہل جائیے، جو کرنا ہے کر لیجئے. مگر ہم بھی صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کی اگلی صبح تک اگر تم ہم سے کہو گے کہ تمہیں وضو کی اجازت ہے اور وضو میں مسواک کی اجازت نہیں ہے تو خدا کی قسم نہ ہم وضو چھوڑیں گے نہ مسواک چھوڑیں گے. دلی کی حکومت بدلتی ہے، امریکہ کی حکومت بدلتی ہے، جہاں چاہو وہاں کی حکومت بدل دو، لیکن یاد رکھنا ہم بندے حکومت کے نہیں اللہ کے ہیں. دنیا کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں، تجھے بتا دوں کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا. لوگوں نے بہت تڑپایا، ہندوستان میں مسلمانوں کو تڑپا رہے ہیں. 2014 سے لے کر ابھی تک آزمائشوں کا سلسلہ چل رہا ہے. میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر زندگی میں اپنے بزرگوں کی قیادت میں، اس پیرانہ سالی بزرگوں کی قیادت میں ہندوستان کو تمام مسلک، مشرب، جماعت، ذات، برادری، زبان، بھاشا اور علاقے کو اگر کسی نے متحد کیا ہے تو وہ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ ہے. آج پورا سماج ایک ہے. آپ نے بڑی کوشش کی تھی
बाबा जी, आपने बड़ी कोशिश की शरबत अलग अलग बनाने की, और कहा ये शरबत को पियो तो अम्मी न मिल जाएंगी, इस शरबत को पियोगे तो दादी मिल जाएंगी। आप शरबत ही बनाते रहिए, आपके घरों में नफरतों की शरबत बना करते हैं। हमसे पूछिए, इस देश के महान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुजरात में बचपन में ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमानों के घर से खाना आता था। ओ बाबा जी, लाला जी, हम तो अपने घरों से खाना भी मोहब्बत का भेजते हैं, तुमसे शरबत भी मोहब्बत की नहीं बनाई जाती। ऐसे लोगों ने देश का सौदा कर लिया और वो हमें ज्ञान देते हैं कि वक्फ की जमीनों का क्या होगा। हम जानते हैं क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा। याद रखिए, सातों जमीन और सातों आसमानों में अगर वक्फ की 1 इंच जमीन भी होगी तो खुदा की कसम उस पर हम किसी लैंड ब्रोकर को कब्जा करने नहीं देंगे। कहते साहब, मुसलमानों ने बड़ी गलतियां की। अरे भाई, दरवाजा खुला था, लोग गुजर गए, तो इसका क्या मतलब है? खिड़की लगाना जुर्म है? आपने वोल्टेज टेस्ट करने की कोशिश की थी ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अल्लाह वालों की जमात का नाम है। यहां बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, मिल्ली काउंसिल, शिया, सुन्नी, बोहरा, जितने फूल हैं सारे गुलदस्ते का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। और ये क़यादत हमारे अकाबिरीन के हाथ में है। हिंदुस्तानी मुसलमानों, में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम नतीजों के मुकल्लफ नहीं है, कोशिशों के मुकल्लफ है। भारत के तमाम इंसाफ पसंद पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि पार्लियामेंट में आपने इंसाफ का साथ दिया है, ये देश भी आपका साथ देगा। हम कोशिशों के मुकल्लफ हैं, नतीजों के मुकल्लफ नहीं है। हमें कोशिश तो आखिरी हद तक करनी है, इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने यह तय किया है, हमारे बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और आपके मजलिस आमला ने और तमाम अराकीन ने और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात के नुमाइंदों ने यह तय किया है कि जब तक यह काला कानून कुचल नहीं दिया जाता, हिंदुस्तान के मुसलमान चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तैयार हैं आप सब? एक बार खड़े होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के बुजुर्गों को अपनी मोहब्बत और ताईद देकर बता दीजिए कि आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारी बहनें भी खड़ी हैं। मैं अपने अकाबरीन से कहना चाहूंगा, देखिए हजरत, सारा मुल्क आपके लिए खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मुल्क खड़ा है, यह हिंदुस्तान खड़ा है, यह मुल्क का दस्तूर खड़ा है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। हमारे इस देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में फरमाते हैं कि देश का कानून संसद से पास हुआ है तो माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा। मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि पद के गरिमा का सम्मान करना हमें मदरसों से बुजुर्गों ने सिखाया है। आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप कहते हैं मानना पड़ेगा चूंकि संसद से पास हुआ है। संसद का भी आदर सम्मान है, अदालत का भी आदर सम्मान है। लेकिन महाराज, जरा ये तो बताइए कि किसान बिल जो वापस हुआ वो क्या श्रीलंका में पास किया गया था? उसको आपने कहां पास किया था? ये देश है, लोकतंत्र देश भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर के दस्तूर और संविधान से यह देश लोकतंत्र से चलेगा, शक्ति तंत्र से नहीं चलेगा। आप हमसे हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहते? श्रीलंका का एक राष्ट्रपति पता नहीं कहां भाग गया। कोरोना के जमाने में मुसलमानों की लाशों को दफनाने की इजाजत नहीं दी, आज भागा भागा फिर रहा है। खुदा उसको कहीं ठहरने की इजाजत नहीं दे रहा है।
یاد رکھیے اللہ رب ہے ساری کائنات کا. وہ تاریخ مت بھولیے کہ جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، قوم بنی اسرائیل کو لے کر آگے آگے جا رہے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو پانی دکھا کر راستہ دے دیا، فرعون کو راستہ دکھا کر پانی میں ڈبو دیا. اے وقت کے فرعونو، زیادہ تکبر مت کرو. اگر تم فرعون بنو گے تو خدا تمہارے گھر سے حضرت موسیٰ کو نکال دے گا. ہم چاہتے کہ ہمارا دیش شانتی پورن رہے. ہمارے ہندو بھائیوں، ہمارے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جس طرح آپ نے اپنے دل کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. نیائے اور شانتی کے لیے اس دیش میں اتیاچار کے ورودھ جو لڑائی ہوگی، وہ لڑائی آپ کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتی. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں بھارت کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو سلام کرتا ہوں جو انصاف کے ساتھ ہیں. یہ بھارت، یہ دیش ہے، اور دیش کی رکشا اور اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے جو کرنا ہوگا، ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان شانہ بشانہ ملا کر رہے گا. پلوامہ میں جو کچھ ہوا وہ بہت دردناک تھا. وہاں آتنکوادیوں نے، دیش کے شتروؤں نے، بھارت کے ہندو اور مسلمان بھائیوں کی ایکتا اور اکھنڈتا کے دشمنوں نے ہمارے بھائیوں کو مارا اور نام پوچھ کر مارا. اگر تم نے نام پوچھ کر مارا ہے تو یاد رکھنا، تم نام پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے، مگر بھارت کے نام کبھی ختم نہیں ہو پائیں گے. ان آتنکوادیوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے، اور بھارت کے بارڈر سرکشت رہے، اور یہ دیش ہمارا مسکراتا رہے. ہندوستان ایک سپر پاور بنے، یہ تبھی ممکن ہے جب سارے سمودائے کے ساتھ نیائے اور انصاف ہوگا. ہم امید نہیں، یقین کرتے ہیں کہ بھارت کا سمویدھان مسکراتا رہے گا، ہندو اور مسلمانوں کا پیار مسکراتا رہے گا. آپ سب سلامت رہیں. وفد کا کالا قانون آئندہ کل آنریبل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے. آپ دعا بھی کریں اور انصاف کی امید بھی کریں کہ انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں ہمیں سننے کو مل جائیں. جب تک ہمارے اکابرین کہتے رہیں گے ہم چلتے رہیں گے، مگر قانون کے دائرے میں چلیں گے اور پرامن طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ. آج ایک افسوسناک خبر ملی. عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، سینکڑوں دینی اور عصری مدرسوں کے بانی حضرت مولانا غلام احمد وستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کیجئے کہ اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کی مغفرت فرمائے. میں تمام میزبانوں کا شکر گزار ہوں، اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ پوری دنیا میں ہمیں اسلام کی عزت، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہندوستان کی ترقی بھی دیکھنا نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.